بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ 10 عورتیں جہنم میں ضرور جائیں گی، بے شک ان کی کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جنہیں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا اور میں نے ان کی عذاب کی شدت کی وجہ سے گریہ کی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ فرمایا، البتہ جو عورت اپنے سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہ چھپاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ آپ سے یہ کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاون اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو، پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر نہیں دیکھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ اور خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو، خاون کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، اور جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی۔ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، 10 قسم کی عورتوں کو قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلی عورت شوہر کی نافرمان بیوی۔ شوہر کی نافرمانی اللہ کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا، نافرمان بیوی کو نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ ہی آخرت میں سکون ملے گا۔ شوہر کی خدمت عورت کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ شوہر کی فرمانبرداری عورت کے لیے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو جنت کی حوریں عورت کو کہتی ہیں، اس اللہ کے نیک بندے کو نہ ستا، یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، یہ ہماری امانت ہے تیرے پاس، تو کیوں اسے ستا رہی ہے؟ فرمایا، دوسری بے پردہ عورت۔ بے پردہ عورت کا بھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ آج جو لڑکیاں کہتی ہیں پردے کا کیا، ہمارا دل تو پاک ہے، لیکن تمہارا دل کتنا بھی پاک ہو جائے، فاطمہ بنت محمد سے زیادہ پاک اور صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پہ چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پہ چڑھتا ہے، ہر قیمتی چیز پر غلاف چڑھتا ہے، کیونکہ قیمتی چیز ہمیشہ پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ ناظرین، اگر آپ سب خواتین بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہیں تو پھر حیا کے دامن میں چھپ جاؤ، پردے کے پابند بن جاؤ۔ جب تم پردے کے اندر چھپ جاؤ گی تو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی، دنیا تو دنیا رہی، اللہ کی نظروں میں بھی تمہارا مقام بڑھ جائے گا، عزت بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو قیمتی کہا ہے، تو قیمتی ہے لیکن اگر تم پردے میں رہی۔ فرمایا، تیسری عورت وہ جو تیز زبان چلانے والی ہیں، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت۔ چوتھی، ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے موت مانگنے والی عورت۔
पांचवीं दीन का मजाक उड़ाने वाली औरत, चट्टी चुगलखोर औरत जो यहाँ की सुनती है वहाँ लगाती है, वहाँ की सुनती है यहाँ लगाती है। फरमाया सातवीं औरत एहसान जतलाने वाली, आठवीं गीबत करने वाली, नौवीं बाल खोल कर चलने वाली औरत, दसवीं बगैर किसी जरूरत के सिर्फ नुमाइश के लिए खुद को मर्दों के सामने दिखाने वाली, बगैर किसी जरूरत के घर से बाहर निकलती हैं। ये 10 औरतें हैं जिनका क़यामत के दिन जन्नत में जाना मुश्किल बन जाएगा। इसलिए इन ख़वातीन पर जरूरी है कि जब उनको इसका इल्म हुआ तो इन्होंने खैर और भलाई की जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें इस अक्सरियत से दूर ले जाएगी और वो जहन्नम में दाखिले से बच जाएंगी। खातीन को हमारी ये नसीहत है कि वो इस्लाम के शायर और फ़राइज़ पर अमल करें, खासकर नमाज पढ़ें और उन अशिया से दूर रहें जो कि अल्लाह ने हराम की हैं, खासकर शिर्क से जो कि औरतों के अंदर मुख्तलिफ सूरतों में फैला हुआ है। मसलन अल्लाह के अलावा दूसरों से हाजात पूरी करवाना, जादूगरों और नजूमियों के पास जाना। अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि वो हमें और हम सबको आग से दूर कर दें और ऐसे कौल और अमल करने की तौफीक दे जो अल्लाह ताला के करीब करें। आमीन। दोस्तों, चलते चलते हमेशा की तरह वही एक आखिरी बात अर्ज करता चलूं कि अगर कभी भी इस चैनल पर आपको कोई वीडियो, कॉल, वाक़या, कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो देखने और सुनने के बाद मजीद थोड़ी सी ज़हमत फरमाकर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर, वीडियो या कॉल हजारों लोगों के लिए सबक आमोज साबित हो। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ज़िंदगी के लम्हात मज़ीद बाकी रहे तो आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।